بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح گندگی میں رہتے پھول سے مہک جدا نہیں ہوتی، اسی طرح نیک فطرت انسان کی فطرت برے لوگوں کے درمیان رہتے نہیں بدلتی۔ انسان پیدائش کے وقت ولی صفت ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اپنے گھر کے ماحول اور اپنے والدین کی تربیت کے زیر اثر مخصوص سوچ اور طرز فکر کو اپنا لیتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ایک علیحدہ طرز فکر اور سوچ پروان چڑھتی ہے جو ان کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ فارمولہ نہیں ہے کہ نیک والدین کی اولاد بھی نیک ہی ہوگی اور بری فطرت کے لوگوں کی اولاد ان جیسی ہوگی، نہیں، بلکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے، ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ نیک عمل والدین کے گھر میں ان کی ایک اولاد ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ والدین کی نیک فطرت کی قسمیں کھانے والے بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں کافر کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اسی طرح بد عمل والدین کے گھر میں نیک عمل اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل پر رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر میں چاہوں تو سب کو نیک راستے پر لے آؤں، مگر میں نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ میں اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، مال و دولت دے کر، اچھی اور بری صورت دے کر اور اچھی اور بری سیرت دے کر۔ تو جو میری آزمائش پر پورا اتریں گے تو ان کے لیے دنیا و آخرت کی خوشیاں ہیں، اور جو میری آزمائش سے غفلت میں پڑے رہیں گے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی تنگی ہے۔ بہت کم ہیں ایسے لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف نگراں رہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ شرعی طور پر انسانوں پر حرام ہیں، کیونکہ برے کام سارے شیطانی کام کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اگر انسان اس کی بات مانیں گے تو اپنے نفس پر بہت ظلم ڈھائیں گے۔ انسان کے لیے سیدھے راستے پر اور غلط راستے کے بیچ میں بہت باریک تار جتنا فاصلہ ہوتا ہے، جسے ایمان کہتے ہیں، جو انسان کے دماغ اور روح کو آپس میں جوڑتا ہے۔ جس طرح تار ڈیمیج ہو کر بجلی کی ترسیل میں خلل ڈالتا ہے، اسی طرح بندے کی طرز فکر بدل جائے تو دماغ اور روح کو ملانے والا تار بھی متاثر ہوتا ہے۔ طرز فکر نیک ہے تو روح کے اندر فرحت پیدا ہوتی ہے، اور اگر طرز فکر میں تخریب کاری ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بندے کے اندر ہر وقت ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ بات انسان کی فطرت کی ہو رہی تھی تو سنا تو یہی ہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ سانپ اور بچھو کی فطرت ڈسنا ہے، شیر اور بھیڑیے کی فطرت اپنے شکار کو چیرنا پھاڑنا ہے، مگر انسان کا دوسری مخلوق کے ساتھ موازنہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر عقل و شعور کے ساتھ ضمیر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ضمیر ایک بد فطرت انسان کی فطرت کو بدل سکنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو روح دی ہوئی ہے، جو روح انسان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے اندر ٹھہری ہے، اور انسان کی اصل بھی روح ہے۔
گوشت پوست کا جسم انسان نہیں ہے، اس لیے مرنے کے بعد انسان منتقل ہو جاتا ہے، اس کی روح منتقل ہو جاتی ہے وہاں جہاں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان کی فطرت بدلتی رہتی ہے۔ برے انسان اپنی روح کی وجہ سے نیکی کا راستہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، بے شک یہ دیر سے ہو سکتا ہے مگر یہ ہوتا ضرور ہے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔